نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ پارہ 26 صورت فتح، رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 3۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بلا شبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے صلح حدیبیہ کلم کلہ فتح قرار دیا ہے، کلم کلہ فتح دی ہے، بإیمانہ کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب ثابت ہوا۔ صلح حدیبیہ کا ما هو المقصود، فتح مطلوب فتح مکہ تھا، اور فتح مکہ کو فتح مبین اسی لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت مطہرہ کی نظر میں حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے۔ فتح مکہ سے یہ مقصود بڑی حد تک حاصل کیا گیا، کیونکہ فتح مکہ سے یہ مقصود حاصل ہونا چاہیے تھا تاکہ تمام قبائل عرب کو پتہ چلے، اور قبائل جو تھے عرب کے قبائل خود بھی اس بات کے منتظر تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم پر غالب آ گئے تو ہم بھی اطاعت کریں گے۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل امنڈ پڑے اور خود یا بواسطہ وفود اسلام میں داخل ہوئے، مشرب ایمان ہوئے۔ قضا فی البخاری عن عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے، اس لیے فتح مبین قرار دیا گیا، اور صلح حدیبیہ اس فتح مکہ کا سبب ذریعہ اس طرح ہو گئے کہ اہل مکہ کے ساتھ چونکہ آئے روز لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتے رہے، اور مسلمانوں کو اپنے قوت اور طاقت بڑھانے کے مہلت اور فرصت بھی نہیں ملتی۔ حدیبیہ کے واقعہ میں جو صلح ہو گئی تو اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی کہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہو، اور داخل بھی ہو گئے دین اسلام میں، دعوت تو تبلیغ کا سلسلہ بڑھ گیا، امن قائم ہوا اور مسلمانوں کی جماعت بڑھ گئی۔ فتح مکہ، فتح خیبر کے موقع پر اور دیگر چھوٹے چھوٹے غزوات سے ساز و سامان، جنگی ساز و سامان بہت اکٹھا کیا، مال غنیمت بہت مل گئی، مادی استحکام مزید مضبوط ہو گئی، اور دیگر اقوام پر دباؤ، رعب اور دبدبہ جو تھا وہ بڑھ گیا۔ پھر قریش کی طرف سے آنچ چکنی ہوئی، مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 جانثار صحابہ کو تیار کیا، اور وہاں پر جب قریش کو پتہ چلتا ہے تو قریش اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ لڑائی کی نوبت بہت کم آئی، لوگوں نے اطاعت قبول کی، لڑائی بھی اس قدر ہوئی کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ الغرض اس طرح یہ صلح فتح مکہ کے سبب بن گئی، مجازاً اس کو صلح کو فتح بھی قرار دیا، جس میں فتح مکہ کی پیشن گوئی تھی۔
آیت نمبر 2 میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. لیغفر میں لام تعلیلی ہے، یعنی علت کے لیے ہے، علت کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ فتح مبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسی لیے دی گئی تاکہ آپ کو 3 کمالات حاصل ہو، جن کا آیات مذکورہ میں ذکر ہے. نمبر 1 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پچھلے لغزش خطائے معاف ہو جائے. لیکن یاد رکھیں سورہ محمد میں ہم نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. جہاں کہ ذنب کا عصیان کے نسبت انبیاء کی طرف کی گئی ہے، اس سے مراد وہ مقام عالی کی مناسبت سے ایسے کام ہے جو خلاف ہے مقام عالی کا، نبوت کا. مقام عالی جس کی بنیاد جو ہے وہ نبوت ہے، اونچا مقام اور رفعنا لک ذکرک ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک غیر افضل پر عمل کرنا لغزش متصور ہوتی ہے، جو مقام عالی کا تقاضا ہے. اسی لغزش کو بطور تحدید ذنب اور عصیان سے تعبیر کیا. ما تقدمہ سے مراد وہ لغزش ہے جو قبل از نبوت تھی، اور ما تأخرہ سے مراد وہ لغزش ہے جو کہ بعض از نبوت صادر ہوئی تھی یا ہوتی ہے. قذافی تفسیر المظہری. فتح مبین میں دعوت اسلام عام ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، دین اسلام کو غلبہ مل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اہم مقصد ہے وہاں پر بھی لام تعلیلی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ اے لیغلبہ. جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہوا، اور اجر و ثواب میں وہ جو اضافے کی زیادتی کی وہ سبب بن گئی. قذافی بیان القرآن. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ دوسری نعمت ہے جو فتح مبین پر مرتب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صراط مستقیم ہے. اب سن 6 ہجری میں فتح مبین کے ذریعہ صراط مستقیم کی ہدایت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دراصل ہدایت کے درجات غیر متناہی ہے، لا تعد ولا تحصى ہے. ہدایت کا معنی منزل مقصود پر چلنا، یا منزل مقصود ایصال المطلوب، ارات الطریق، راستہ دکھلانا یا راستے پر چلانا. ان سب میں اللہ کی رضا اور قرب ہوتی ہے، اور اللہ کے قرب کے درجات جو ہے یقیناً متفاوت ہے. ہر بندہ اس کے متلاشی ہے، طالب ہے کہ مجھے اللہ کا قربت مل جائے. اب ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی کیا، بلکہ نبی اور رسول بھی ہدایت کے طلب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. سورہ فاتحہ کے ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھتے، دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے؟ قنوت نازلہ میں منقول نہیں ہے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک، یہ نہیں ہے منقول کہ اللہم اہدنی. تیسری نعمت ہے وینصرک اللہ نصرا عزیزا. یہ تیسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے مدد اور نصرت، اعانت ہمیشہ آپ کو حاصل رہی ہے اور ہمیشہ آپ کو حاصل رہے گی. اس وقت اس مدد کا ایک بڑا درجہ جو ہے، اللہ کی نصرت کا بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ کو حاصل ہوا، اور اسی بنیاد پر آپ کو کامیابی ملی، کامرانی ملی، بہترین سیاسی حکمت عملی بنائی. تو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک انا فتحنا، ہم نے فتح دی آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مبینہ، کلی فتح، لیغفر لک، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ تعالی، لیغفر لک اللہ، اللہ تعالی، ما تقدم، جو پہلے ہو چکے ہیں، من ذنب کا، کوئی خطا لغزش آپ سے، وما تأخر، اور جو پیچھے ہو،
وَيُتِمَّ اور پوری کر دے اپنی نعمت علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ اور رہنمائی کرے آپ کی، صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللہ اور مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کی، نصرًا عزیزہ زبردست غالب مدد۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ ناصر ہے، مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ